السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فأولئک کان سعیهم مشکورا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 19 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی حصول جنت کے لیے، یعنی اگر کوئی طالب جنت ہے، جنت کا خواہش رکھتا ہے، خواہش مند ہے، آرزو مند ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اسے جنت نصیب ہو، تو اللہ تعالیٰ نے جنت حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، وہ راستے کی طرف نشاندہی کرتی ہے۔ وہ راستہ کیا ہے، کن مراحل سے گزر کر جنت میں داخلہ مل سکتا ہے۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، چاہے وہ نیک عمل کرے یا نہ کرے، اس کی یہ پوری کوشش ہے۔ اور آج کل تو اللہ ماشاءاللہ ہر مسلمان یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جنت میں ہوں، اور اسے پوچھو کہ جنت کس کی ہے، وہ کہے گا کہ جنت مسلمانوں کی ہے، اور جہنم جو ہے نا، مسلمانوں کے علاوہ جتنی قومیں ہیں ان سب کی ہے۔ یہ ہمارا تاثر ہے۔ کیا یہ سوچ، یہ تاثر، یہ فکر، یہ ایسی ہی ہے کہ مسلمانوں کے لیے جنت ہے اور دوسروں کے لیے جہنم ہے؟ جب ہم قرآن کو ترجمے سے پڑھتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت اس قدر آسان نہیں۔ جنت کا داخلہ بہت مشکل مرحلہ، منازل سے گزرنے کے بعد، قربانیوں کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کو دیکھیے، آپ ان کی زندگی دیکھیے، آپ جان، مال، اولاد، زندگیاں جو ہے قربان کر دی ہیں جنت کے لیے، طالب جنت کے لیے۔ یہ چھوٹی سی آیت ہے، آیت نمبر 19 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جو کوئی بھی آخرت، جو کوئی بھی آخرت چاہتا ہے، اس کی آرزو ہے، آخرت سے مراد جنت۔ اگر کوئی جنت کا خواہش مند ہے، طلبگار ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا۔ یہ بڑا اہم جملہ ہے۔ دیکھیے آپ، اس میں تو حکم ہے وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اس کے لیے ویسی کوشش کرنا جیسا کہ حاصل جنت۔ اب تفصیل آئے گی اس کی، تو کوشش کیا ہے، یہ پہلا حکم ہے۔ اگر جنت کے خواہش مند ہے تو اس کے لیے ویسی کوشش کرو جیسا کہ کرنا چاہیے۔ یہ پہلا جملہ ہے جنت حاصل کرنے کا۔ اس کے بعد جو شرط ہے، وہ کیا شرط ہے؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ ایمان والا ہونا ضروری ہے، مشرک نہیں۔ مومن کی جو ضد قرآن میں آئی وہ مشرک ہے، اور مشرک یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ قوم جو شرک کرتی ہے وہی مشرک ہے، نہیں، مشرک کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ سورہ یوسف میں بڑی اللہ تعالیٰ ایمان رکھتے پر بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو شرک کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ لوگوں میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، آخرت پر ایمان ہے ہمارا، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ پہلے پارے کے پہلے رکوع میں یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ کس وجہ سے؟ شرک جب کرتا ہے انسان، تو پھر دیکھیے آپ سورہ مائدہ میں کیا ہے؟ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ۔ جو کوئی بھی شرک کرے گا اللہ کے ساتھ، تو کیا ہوگا؟ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، اللہ اس کے اوپر جنت حرام کر دیتا ہے۔ اب جنت جو ہے حرام کر دیا تو کیا چیز حلال ہو گئی؟ جہنم۔ تو شرک وہ چیز ہے۔ ہمارے پاس جو ہے گھروں میں تعویذہ ہے، کیوں؟ حفاظت کے لیے، اللہ کی حفاظت نہیں ہے۔
ڈوریاں ہیں، گلوں میں ڈوریاں، پیروں میں ڈوریاں، ٹپ کے بچے پیدا ہو گئے تو دیکھو آپ نظر بد نہیں لگنا، ٹپکا ڈال دیے، وہاں پہ وہ ڈال دیے، یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ گھروں میں جا کے دیکھیے آپ، ہمارے پاس جو ہے چھوچھا سے بھرے ہوئے ہیں گھر. کیوں؟ یہ کیا ہے؟ یہ شرک کے اڈے ہیں یہ. اور یہ سیدھا کہاں جاتے ہیں؟ یہ اللہ سے کٹ کے سیدھا عاملوں کے پاس لے کے چلے جاتے ہیں. یہ ناڑے، دھاگے، ڈوریاں، انگوٹھیاں، یہ لا کے انگوٹھی راس آ گئی تو دودھ ابلتا، کتنا پیسہ آ جاتا ہے. یہ فلانا، یہ فیروزہ ہے، وہ ہے، یہ سب چیزیں کیا ہے بولو؟ یہ خبر پرستی شرک، جادو پرستی شرک، سمجھے؟ یہ بت پرستی بہت دور کی بات ہے. یہ ایسے کئی عقائد ہیں ہمارے پاس. یہ منگل صحیح نہیں ہے، ہفتہ ہم کو راس نہیں آتا، یہ مہینہ راس نہیں آتا، سمجھے آپ؟ کتا رویا تو کوئی مر جاتے، کوا آیا تو کوئی آ جاتے، یا فلانا، اس قسم کے یہ تمام باتیں شرک ہے. ہٹا دیتی. آج کس کی صورت دیکھا گی کیا ہے کہ صبح یہ ہو گیا. یہ صورتہ دیکھنے سے بھی یہ آ سکتے ہیں. یہ بولنے میں بہت آسان جملے ہیں، لیکن ایمان سے کٹ جاتا ہے انسان، ہٹ جاتا اس کا واسطہ، ہٹ جاتا، اللہ سے تعلق ختم ہو جاتا. اس لیے بتا رہے ہیں اگر جنت حاصل کرنا ہے تو پھر کیا کرو؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، پہلی شرط ہے ایمان والا ہونا، مشرک نہیں ہونا. فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا. تو پھر ویسے آدمی کی کوشش، یعنی کوشش سے مراد کیا ہے؟ وہ جو کوشش کیا تھا، کوشش کیسا کیا تھا انہیں؟ نیک اعمال کے ذریعے سے کیا تھا. تو کیا مطلب ہوا کہ ایسے لوگوں کے نیک اعمال قبول کیے جائیں گے. نہیں تو حبطت اعمالهم قرآن میں ہے، ان کے اعمال حب کر دیے جائیں گے. شرکیہ اور پھر جو ہے نا ایسا عقیدہ جو اللہ سے تعلق کٹ کر جو عمل کرتے ہیں، کرتے لوگ، بہت سارے لوگ کرتے، بکرے کاٹتے، گیارہویں کرتے، فلانا کرتے، یہ کس لیے کرتے؟ اللہ کے عذاب سے انہوں آ کے بچا لیں گے، انہوں آ کے بچا لیں گے. ٹھیک ہے، کٹ گیا، تعلق کٹ گیا نا، یہ عمل قبول نہیں ہوتا ہے، چاہے آپ کتنی بھی بڑی نیکی کرو. اب جا رہے ہیں عمروں کو جا رہے ہیں، دیکھیے آپ سیلفیاں لے رہے ہیں، وہ لے رہے ہیں، یہ لے رہے ہیں، ڈال رہے ہیں، خیرات دیتے ہو خود میں فوٹو لے رہے ہیں، اس کو کچھ دیتے ہو خود میں فوٹو لے رہے ہیں. کیوں؟ یہ سب دکھاوا، شرک، دکھاوا بھی شرک ہی ہے. تو ایسا عمل جو اللہ کی رضامندی کے لیے نہیں کر رہے وہ شرک ہے. تو یہ شرک کیا ہو جائے گا؟ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا. بغیر شرکت غیر جو عمل کریں گے وہ قبول ہوگا، یہ عمل قبول نہیں ہوگا. چاہے آپ کتنے بکرے کاٹ لو، عمرے کر لو، آپ جتنے لوگوں کو خیرات کرتے کر لو، لیکن عقیدے میں شرک ہے تو یہ قبول نہیں ہوتا. ہر انسان کے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، خواہش ہے تمہاری اَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ. تمہاری ایسی آرزو ہے نا کہ تم میں سے ہر آدمی جنت میں چلے جائے. ٹھیک ہے، میں ایک راستہ بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ایک راستہ بتا رہے ہیں. وہ راستہ دیکھیے آپ. یہاں پر تو یہ بولے کہ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، ویسی کوشش کرو. اب وہ کوشش کیسی ہے؟ قرآن کے بیشتر صورتوں میں ہے. قرآن آپ کو کہیں پر بھی ادھورا نہیں چھوڑا. جنت کا راستہ، جہنم کا راستہ کھول کر بتا دیا اللہ تعالیٰ. ایک سورے میں نہیں، دو سورے میں نہیں، ایک پارے میں نہیں، بلکہ جو ہے نا قرآن کا تقریباً ایسے بہت کم صورتیں ہیں جس میں جو ہے دوزخ کا ذکر نہیں ہے، یا جنت کا ذکر نہیں ہے، یا پھر جو ہے نا حلال حرام کا ذکر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بچانا چاہ رہا. ما فرطنا فی الکتاب من شیء. اللہ تعالیٰ اس قرآن میں جو ہے کوئی چیز ادھوری نہیں چھوڑے ہیں. ارے اتنا بڑا امتحان ہو رہا ہے، انسان جہنم میں چلے جا رہا، تو کیا اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم سے بچانے کے لیے راستہ نہیں بتائیں گے؟ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، ہمارے ذمے ہے ہدایت کے باتیں بتانا. بول رہے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. ہم ایسی کتاب آپ کے اوپر نازل کریں جو کھول کے بیان کرتی ہے. اب وہ طریقہ کیا ہے؟ جنت میں جانے کا طریقہ کیا ہے؟ خالی آرزوؤں سے، امیدوں سے جنت نہیں ملتی. وہ طریقہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا. دیکھیے سب سے پہلے مخاطب ہو رہے ہیں اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ، جب وحی نازل ہو رہی تھی. اے ایمان والو، اے ایمان والو، جب بھی لفظ آتا ہے تو یہ پہلے کس کو مخاطب کرے؟ ہم تھے اس وقت؟ نہیں تھے. البتہ ہم ایمان لانے کے بعد اس حکم میں شامل ہو گئے.
لیکن جب یہ آیت نازل ہو رہی تو ٹارگٹ کس کو کر رہی؟ وہ صحابہ کرام جو بالکل دنیا کے بہترین نفوس تھے، بہترین انسان تھے، جنتی تھے، رضی اللہ عنہم قرآن بولا ہے، ان کو بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، یہ سورہ صف ہے 10 11 12۔ اے ایمان والو کیا میں تم کو بتاؤں، هل ادلکم میں تم کو بتاتا ہوں، علی تجارۃ ایک تجارت، یہ تجارت کا لفظ ہمارے اردو میں عام ہی ہے، بزنس جس کو بولتے ہیں، کاروبار۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اے ایمان والو میں تم کو ایک کاروبار بتاتا ہوں، تم دنیا میں بہت سارے کاروبار کر لیے، فائدہ بھی ہوا نقصان بھی ہوا، فائدہ بھی کوئی بڑا فائدہ نہیں ہوا، سب چھوڑ کے جانے کا تھا، نقصان بھی ہوا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے، وہ نقصان ایک دن ان تمام چیزوں سے ہاتھ دھونا ہی ہے، کوئی بڑا نقصان نہیں ہے، وہ جو دنیا لٹ گئی فلانا ہو گئی تب بھی کچھ بھی نہیں ہوا، یہ دنیا چھوڑنے والی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو تجارت، جو کاروبار، جو بزنس بتا رہے ہیں وہ بزنس کیا ہے، اللہ تجارت تنجیکم من عذاب الیم، وہ بزنس کرو میرے ساتھ تو میں تم کو جو ہے جہنم کے آگ سے بچا لیتا ہوں۔ پہلا یہ فائدہ، جہنم سے آگ سے بچ جانا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرما رہے ہیں فمن زحزح عن النار، جو دوزخ کے عذاب سے، آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر گیا۔ تو سب سے پہلے جو فائدہ ہوگا وہ فائدہ کیا ہے؟ تجارت کا، بزنس کا، آمدنی نوٹا نہیں آ رہی، جائیداد نہیں بول رہے، اس سے سب سے پہلے جو فائدہ ہو رہا وہ یہ ہے تنجیکم من عذاب الیم، جہنم کی آگ سے تم بچا لیے تھے۔ اب اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کو الہ واحد ماننا، ساری کائنات میں صرف اور صرف ایک اللہ ہے اور اسی کا حکم چلتا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، اللہ تعالیٰ اعراف میں فرماتے ہیں خبردار عوام میری ہے، حکم میرا چلے گا، کوئی دوسرا نہیں۔ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں گرتا، ولا تسقط من ورقۃ الا یعلمها، ایک پتا بھی اگر گر رہا ہے تو اللہ اس کو جانتا ہے۔ یہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ یہی ہے نا کہ ہم اللہ سے ڈرنے کا تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہ جو ہے اصل اللہ کا ڈر، اور اللہ کا ڈر یہ ہے کہ ہر وقت یہ سمجھے کہ آپ اللہ کے نگاہوں کے سامنے ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو آپ برائیوں سے بچ سکیں گے۔ وہ کیفیت پیدا ہونا ہے، نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ جس طرح ایک جو ہے مندر میں جا کے غیر مسلم جو ہے سامنے جو ہے اپنے خدا کو موجود پایا، باہر نکلے کوئی کیا ہے، ہمارا بھی حال ویسی ہے۔ مسجد میں گئے، تھوڑا سا کلوں پہ مان لیے توبہ کر کے نماز کے بعد، پھر باہر آنے کے بعد جیسے کہ ویسی۔ ارے تم کہیں پر بھی رہو، اینا وہوا معکم اینا ما تکونوا، تم کہیں بھی رہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، یہ ہونا چاہیے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہارے رگے جان، تمہاری جان دور ہے، اس سے قریب ہے۔ جب اس سے قریب ہے تو پھر کیفیت کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا دل جو ہے ہمیشہ اس خوف سے لرزنا چاہیے کہ اگر میں برائی کر رہا اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا بدلہ دے گا، اس کی سزا دے گا، تو آپ بچ سکیں گے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، اور رسول کے طریقے پہ چلو، جو جو رسول کی سنتیں ہیں اس کے مطابق زندگی گزارو، اس سے آگے نہیں، اس سے پیچھے نہیں۔ رسول نہیں کرے 11ویں چہلوم چھٹ کیا ہے چھٹی وغیرہ، یہ جتنے ہمارے پاس ہے نا یہ سب چیزیں پیدائش سے لے کے وفات تک، اس سے دین کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ آج دین بنا ہوا ہے، یہ سنتیں نہیں ہیں۔ تو جو جو سنتیں ہیں اسی کے مطابق، سنت سے ہٹیں گے آپ، من مانی زندگی اگر خواہشات کو جو ہے شامل کر کے یہ کوشش کریں گے کہ اس کے ذریعے سے میں یہ دین کا کام ہے، آپ کے اعمال چلے جاتے، برباد ہو جاتے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ وتجاہدون فی سبیل اللہ، جدوجہد کرنا اللہ کے راستے میں۔ یہ جدوجہد کیا ہے؟
اس میں جہاد، اگر اس زمانے میں جہاد ہوتا تھا، اسلام کو مٹانے کے لیے کوئی قوم اگر حملہ کر دی تو ہر مسلمان پہ یہ فرض ہو جاتا تھا کہ وہ اسلام کی بقا کے لیے وہ جو ہے نا لڑنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ آج ویسے حالات نہیں ہیں، پھر کیا کرنا ہے؟ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب جہاد جو ہے وہ یہ ہے کہ اس قرآن کو نان مسلموں کے ذریعے، نان مسلموں کے پاس لے کے جاؤ، اس قرآن کے ذریعے سے آپ ان تک پہنچو، ان کو قرآن دو، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں نکلو۔ نکل کے کیا کرنا ہے؟ جو قوم دین سے دور ہے ان کو بتانا ہے۔ اگر نہیں بتائیں گے، میں 5 وقت کا نمازی، سال میں کبھی کبھار عمرہ بھی کر لے رہا ہوں، حاج بھی ہو گیا ہوں، رمضان میں روزے بھی رہ رہا ہوں، افطاری بھی کھا لے رہا ہوں، سحری بھی کر لے رہا ہوں، میں مسلمان نہیں۔ سب سے بڑی ذمہ داری اللہ کے رسول پہ، صحابہ کرام پہ یہی تھی۔ اگر یہ جو ہے، اگر ان کی سوچ یہ نہیں رہتی، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کا مطلب یہی لے لیتے کہ جو ہے نا خالی جو ہے بس اسلام پہ جمے ہوئے ہے، تو پھر وہ جتنے تھے صحابہ کرام اتنے ہی سکتے تھے۔ آپ جب مطالعہ کریں گے تاریخ اسلام تو تعجب ہوگا، زیادہ نہیں، اللہ کے رسول کی زندگی میں 1.25 لاکھ سے زیادہ جو ہے نا لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، اور خلفائے راشدین کے زمانے تک 44 ممالک اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ کتنی کوشش، کیا کرے؟ یہی کرے، یہ قرآن لیجئے گئے، ھذا بلاغ للناس لینذروا بہ، یہ قرآن لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہے تاکہ لوگ اس کے ذریعے سے ڈرائے جائیں۔ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، سورہ ابراہیم کی آخری آیت ہے، اور لوگ جان لے اس قرآن کے ذریعے سے، ان کو نہیں معلوم ہے کئی خداؤں کو پوج رہے ہیں، مٹی، جھاڑ، پانی، سمندر، چاند، سورج، ہر شے کو پوج رہے ہیں، ان کو نہیں معلوم ہے، تم کو تو معلوم ہو گیا۔ قرآن میں بتا دیے قُلْ هُوَ اللَّهُ احد، اللہ ایک ہی ہے، اللہ صمد، اللہ بے پرواہ ہے، محتاج نہیں ہے، سب معلوم ہے، نہ اس کی اولاد ہے، نہ باپ ہے، نہ بیٹا ہے، اس کی ٹکر کا کوئی نہیں ہے، یہ تم کو معلوم ہو گیا، ان کو نہیں معلوم ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ ان تک پہنچانا تھا۔ وَلِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ لوگ جان لے، انما ہوا الہ واحد، کہ ان کا خدا ہے، خدا ہے۔ یہ ہے، یہ فکر تھی صحابہ کرام۔ کیا کیے؟ نکل گئے، کدھر گھر، کدھر باغات، کدھر تجارت، کدھر اولاد، کدھر بیوی بچے، سب چلے گئے، چھوڑ کے نکل گئے۔ کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ جدوجہد کرنا ہے، یہ جدوجہد کرنا ہے۔ اب اس میں 2 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ کس چیز کی ہوتی ہے؟ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، مال اور جو ہے نا جان، یہ 2 چیزیں جاتے ہیں۔ یہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ یہ 2 چیزیں دراصل قرآن میں کئی جگہ بیان ہوئے ہیں۔ یہ جان اور یہ مال، یہ اصل میں اس تجارت میں جنت کے حصول کے لیے یہ 2 چیزوں کو آپ ٹھکانے لگانا ہے۔ ٹھکانے لگانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کی تفصیل بتائیں گے۔ ان چیزوں کے ذریعے سے بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنا مال خرچہ کرنا۔ اگر آپ اللہ کے راستے میں دین کی اشاعت کے لیے، تبلیغ کے لیے اور دین کے کاموں کے لیے اگر مال خرچہ نہیں کریں گے تو پھر آپ جنت کے مستحق نہیں۔ آپ کثرت سے پڑھیں گے آپ قرآن میں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکات دو۔ یہ زکات کیا ہے؟ زکات کے معنی پاک ہونا ہے، اور یہ کس سے پاک ہونا ہے؟ مال کے ذریعے سے۔ زکات بھی وہی لفظ ہے، خیرات بھی وہی ہے، انفاق بھی وہی ہے، اور قرآن میں جو ہے اس قسم کے نام جس میں پیسہ خرچ ہوتا ہے، یہ الفاظ اس سے معلوم ہے۔ اس کے ذریعے سے آپ جو ہے لوگوں تک پہنچنا، بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنی جان کے ذریعے سے بھی پہنچنا ہے، مال کے ذریعے سے بھی پہنچنا ہے۔ آپ جس وقت دیکھیے آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد ہمارے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ میں ایک فرض ادا کر دیا، لیکن اس کے ساتھ اقیموا الصلاۃ کا، اس کے بعد وآتوا الزکاۃ ہے نا، زکات بھی دینے کا ہے۔ جب دن میں 5 وقت آپ نماز پڑھ رہے ہیں
تو ہو سکتا 5 وقت کوئی زکوٰۃ کا مستحق آپ کے پاس آ جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو رمضان سے نہیں جوڑے۔ ہمارے پاس ایک ایسی ذہنیت بن گئی، رمضان آ کے تو زکوٰۃ نکالتے، کیوں؟ انسانوں کے اوپر برا وقت رمضان میں جائیں گا، بیچ میں نہیں آ سکتا۔ کسی کو جو ہے بیمار ہے، آپریشن ہے، شادی ہے، یا کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، یہ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نماز کے ساتھ لگائے ہیں۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، تمہارے مال میں اللہ حق رکھ دیا ہے، حصہ، حق کے معنی کیا ہے؟ حصہ رکھ دیا ہے، کس کا ہے؟ سائل مانگنے والوں کا، والمحروم جس کو پیسہ نہیں، اللہ تعالیٰ جس کو پیسہ نہیں دیا اس کا حق جو ہے، اس کا حصہ اللہ تعالیٰ پیسے والے کے پاس رکھ دیا ہے۔ پیسے والا یہ سمجھ رہا کہ نہیں یہ پورا پیسہ میرا ہے، قرآن کیا بولا؟ وَفِي أَمْوَالِهِمْ، ان کے مال میں حق حصہ ہے، للسائل مانگنے والوں کے لیے، والمحروم جو پیسے سے محروم ہے۔ اگر یہ 2 چیزاں، اپنی جان، نہیں بھائی میں باہر نہیں نکل سکتا، کاروبار خراب ہو جاتے، میں دین کے لیے وقت نہیں نکال سکتا، میں کہیں پر دین کے اجتماع میں نہیں جا سکتا، درس قرآن میں شریک نہیں ہو سکتا، پھر یہ جان لگانا ہے، یہ مال بھی لگانا ہے، یہ شرط ہے۔ کیا ہے؟ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اگر تم ایسا کریں گے، يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اگر یہ کام کریں گے، اللہ کے راستے میں جدوجہد مال اور اس کے ذریعے سے، جانوں کے ذریعے سے کریں گے، يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ گناہ معاف ایک ہی شکل میں ہوتے ہیں، اس کی وضاحت ہے، جو گناہ کر چکے پھر دوبارہ نہیں ہونا۔ جس طرح ایک ٹھوکر لگنے کے بعد پھر اسی پتھر سے ٹھوکر نہیں کھانا، سنبھل کے جاتے، نہیں اس پتھر سے ٹھوکر لگی تھی میرے۔ اسی طرح کپڑے پہ گندگی لگ گئی، کپڑا صاف کر لیے، پھر گندا نہیں ہونا، پھر گندا نہیں۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ نہیں، پورے گناہ جمع ہونے کے بعد آخر میں جب دانت جھڑ گئے، بیٹھنے نہیں آ رہا، 2 جنے اٹھا کے بٹھا نہیں، جب جا کے عمرہ کر لے کے آ کے نیک بنتا ہوں، یہ دھوکہ ہے، یہ شیطانی دھوکہ۔ آخر جب انہوں نیک بن بھی گئے، وہ نیک عمل کب کرتے ہیں؟ چلنے پھرنے کے تو نہیں ہے، نیک عمل کرنے کی بھی قابل نہیں ہے۔ نہیں، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تعالیٰ تمہارے کو نہریں جس میں بہتی ہیں اس جنت میں داخل کریں گا۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، عالیشان محلات، فی جنات عدن، جنت عدن میں دیں گا، ایک بڑی جنت، اس میں عالیشان مکان۔ یہاں پر پوری زندگی بھی اگر لگا لیے تو عالیشان مکان بنانا مشکل ہے، غلط راستے اختیار کر کے بنا بھی لیے تو نہ وہ مکان ہمیشہ رہتا نہ مکان والا رہتا۔ آج کل ہر مکان مکان والے سے زیادہ مکان کی عمر ہے۔ آج کل پہلے مٹی کے گھر رہتے تھے، انہوں 100 سال جیتے تھے، مکان والا 100 سال جیتا تھا۔ مکان ایک دن میں زندگی میں 1-2 وقت بنانا پڑتا تھا۔ اب جو مکان بن رہا وہ بابا بھی ہے، بیٹا بھی ہے، پوترا بھی ہے، انہیں مضبوط ہے، انہیں زیادہ دن ہے۔ لیکن اللہ کے پاس جو مکان جو دیا جا رہا ہے وہ مساکن طیبۃ فی جنت عدن، ذالک الفوز العظیم، ذالک هو الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اب یہ جو ہے اللہ تعالیٰ، اسی بات کو دیکھیے آپ، ایک اور ہے سورہ توبہ۔ اب یہاں پر اور اللہ تعالیٰ کلیئر بتا دیا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اب یہاں پر تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اب جنت کس کو ملتی ہے؟ ہم یہ ایسے آیتوں کو صرف زبانی پڑھ لیتے نا، اس میں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کیا ہمارے سے کیا سودا کر رہا ہے، جنت دینے کا وعدہ کس شرط پہ ہے۔ یہ جو ہے جنت آپ کو واسطے، وسیلے، ریکمینڈ، خاندان، قبیلوں سے ملنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کون سی ادا پسند آ گئی گی؟ ادا پسند نہیں، پوری قرآن اداؤں سے بھری ہوئی ہے۔ وہ احکامات پہ عمل کرے تو جنت ملتی ہے، ادا ودا نہیں چلتی ہے۔ ایک ادا پسند آ گئی تو اللہ جنت دے دیتا، تو پھر وہ ایک ادا لکھ دیتا تھا، اللہ تعالیٰ ایک کتاب لکھ دیتا تھا، اتنی موٹی کتاب ایک ادا لکھ دی ہے تو سب جنت میں چلے آتے تھے۔
نہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ خرید لیا ہے ایمان والوں سے، ایمان لا لیے، اللہ کو ایک مان لیے، مسلمان نہیں، مسلمان ایڈمیشن کا نام ہے، اب ایمان لا لیے، عمل شروع ہو گیا ہے، اللہ کو ایک رسول کی اطاعت کرتے ہوئے آپ جو ہے نا قیامت کے دن پر ایمان لا رہے ہیں، حساب کتاب پہ لا رہے ہیں، کتابوں پر ایمان لا رہے ہیں، اب اس کے بعد آپ عمل شروع ہو گیا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے ساتھ عمل صالح بھی کرنا ہے۔ اب اس کے بعد ان کے لیے ہے کیا ہے، دیکھیے آپ، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، ان کی جان اور ان کے مال خرید لیا ہے اللہ۔ آپ جاتے کہیں پر بھی خریدنے کے لیے تو جب تک آپ مال نہیں دیے اس کا مال آپ کے حوالے نہیں ہوتا ہے۔ یہ لوگ خرید و فروخت اس کو بولتے ہیں، خرید و فروخت، آپ خرید رہے ہیں انہیں بیچ رہا ہے، یہ جملہ جو ہے خرید و فروخت یہ وہی ہے، اللہ تعالیٰ خرید و فروخت کرنا چاہ رہا ہے آپ سے۔ کیا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین، ایمان والوں سے کیا ہے، مال اور اولاد، کس کے بدلے میں، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے بدلے میں، جنت لو اور یہ چیزیں تمہاری ہیں۔ اچھا مال کس کا ہے، مال بھی اللہ کا ہی دیا ہوا ہے، جان بھی اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایسا سودا کر رہے ہیں، حالانکہ دی بھی اسی کی ہے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے لیے جو چیز اللہ مانگ رہے ہیں وہ کیا کر، اللہ لے کے کیا کریں گا، اللہ تعالیٰ خود تمہارے کو دیا، انفسہم و اموالہم، مال اور جان جو ہے اللہ تعالیٰ دیا سو ہے تمہاری۔ جس طرح کسی ایک بچے کو کوئی چیز دے کے باپ یہ کہتا ہے جو بیٹا میرے کو، وہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ بچہ دیتا نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ بھی یہی بتا رہا ہے کہ جو تمہاری جان ہے وہ میں دیا سو ہوں، کل اس کی روح خط کر سکتا ہوں، اب روح خط کر سکتا ہوں۔ دینے کا کیا ہے، ایک حکم کے ختم، آدمی ختم ہو جاتا ہے ایک حکم پہ، فوت ہو جاتا مال، ایک سیکنڈ اللہ تعالیٰ ایک دن نہیں لگتے کنگال بنانے کے لیے۔ تو پھر وہ جب اللہ کا ہے تو پھر اللہ کو دینے کا مطلب کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ تمہاری جان نافرمانیوں میں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کے حرام کاموں میں، اس میں استعمال نہیں ہونا، نہیں گزرنا، اس گناہوں میں نہیں گزرنا، یہ اس کا عہد کر دو، یہ جان دینے کا مطلب ہے۔ تمہارے خواہش ختم ہو جانا، فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو کوئی بھی اپنے رب کے حضور ڈرا کھڑے ہونے سے اور اپنے خواہشات کو مار دیا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو یہاں پر وہی ہے، خواہشات کو مارنا، گناہوں سے بچنا، یہ جان بیچنا ہے۔ اور مال اللہ تعالیٰ جہاں لگا بولا وہاں پر لگانا ہے۔ کہاں لگائیں گے آپ مال، کن کاموں میں لگائیں گے؟ آج کل جو ہے خیرات دینے کے لیے ایک سینے پہ جو ہے نا ایک پتھر رکھنے جیسا لکھتا ہے، لیکن فضول خرچی ہوگی۔ آج کل شادیاں دیکھو آپ، شادیوں میں بے دریغ پیسہ، جو کاموں میں اللہ اس کے رسول راضی نہیں ہے ان کاموں میں ہمارا پیسہ خرچہ ہو رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اتنا آسان نکاح کر دیے تھے کہ پتہ نہیں چلتا تھا صحابہ کرام نکاح کب کرے، اور ہمارے نکاح ہزاروں لوگوں کو بلا رہے ہیں، فلانا کر رہے ہیں۔ اب پھر جب اتنا مشکل اولاد کا نکاح ہم خود کر لیے ہمارے خواہشات کی وجہ سے، امام صاحب دعا بھی کرتے ہیں مساجد میں، اللہ تعالیٰ جو بن بیاہی بچیاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے نکاح کا بندوبست فرما۔ ارے اللہ تعالیٰ کر دیا تھا تو مشکل کر لیا، اب اللہ کیا رشتہ لگاتے رہے گا؟ ہم اپنا اسلام ہم خود اپنے اوپر جو ہے نا سخت سے سخت، مشکل سے مشکل کر لے رہے ہیں، پھر بیٹھے ہوئے ہیں فضول خرچی۔ آج ہمارے پاس دیکھو پیدائش سے لے کے وفات تک کوئی دین سے تعلق ہی نہیں ہے، اتنے مراسم ہم جو ہے نا کر رہے ہیں، نہیں کرنا ہے۔ یہ تمہارا مال اور تمہاری جان، یہ کیا ہے، بِأَنفُسِهِمْ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ اب کیا کرنا ہے، اگر ایسے حالات پیدا ہو گئے تو اپنی جان بھی دینا اللہ کے راستے میں، قتل بھی ہو جاؤ اجر ملے گا، قتل بھی کر دو اجر ملے گا۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن،
یہ وعدہ ہے ایمان والو ہم تم سے نہیں کر رہے بلکہ تم سے پہلے جن کو ہم توریت دیے تھے، انجیل دیے تھے اور یہ قرآن، اس میں بھی ہمارا یہی وعدہ ہے۔ یہ نہیں سمجھنا ہم پہلے کے لوگوں کو آسان جنت میں سے گزار لیے، تمہارے لیے یہ قربانیاں رکھے، نہیں، ان کے لیے بھی یہی تھا، تمہارے لیے بھی یہی خاتمہ ہے۔ جنت میں جانے کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ کیا ہے؟ جان اور مال جب تک آپ اللہ کے حوالے نہیں کریں گے، خواہشات نفس کو ختم نہیں کریں گے، جب تک آپ کو جنت میں داخلہ مشکل ہے۔ یہ ہے پھر توراتی والانجیل والقرآن۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، قرآن دیکھو آپ جو تفصیل بیان کرتا ہے، وہ تفصیل جو ہے ہر ایک بات دوسرے بات سے اٹیچمنٹ ہوتی ہے۔ میں بتا رہا ہوں نا کہ ہم سب سے ہمارا ایک المیہ یہ ہے کہ جو ہے نا ہم ان چیزوں کو جو ہے نا ترجمے سے نہیں پڑھتے ہیں۔ آج مسلمانوں پہ سب سے بڑی گمراہی جو چھائی ہوئی ہے، ہر کتاب اردو میں لا کے پڑھتے ہیں، ہر جو ہے نا باضابطہ مساجد میں خطبات اردو میں چلتے ہیں، اور جو ہے نا اس کے بعد جو قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، جلسہ ہو رہا ہے، ایک حافظ صاحب کو لا لیے، انہوں جو ہے نا کچھ قرآن کے 4-6 آیتیں پڑھ لیے چلے گئے، اب اس کے بعد اردو میں تقریر شروع ہو جاتی ہے۔ وہ بیچارے حافظ صاحب کیا پڑھے، وہ اس کا ترجمہ کیا ہے نہیں معلوم، اب ان کی تقریر چلتی ہے۔ یہ کیا اللہ کا کلام نہیں سمجھنا اور دوسروں کا کلام سمجھنا ہے؟ دیکھیے آپ فاستبشروا، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے بڑھ کر اس وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ فاستبشروا، جب اللہ تمہارے اس وعدے پہ اگریمنٹ کر لیا ہے، جان مال کے بدلے میں جنت، تو پھر یہ ہو گئی، سائن ہو گئی، سمجھو بات پکی ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں فاستبشروا، خوشی مناؤ، بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ، جو سودا تم اللہ تعالیٰ سے کیے ہیں نا، اب خوش ہو جاؤ۔ اب یہ سودا کیا ہے؟ جان مال اللہ کے لیے اور اللہ کے کاموں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ذمہ ہے کہ وہ جنت آپ کو دے گا۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ جو کامیابی ہے اس سے بڑی کامیابی نہیں۔ آپ پوری دنیا کے بھی وزیر اعظم بن گئے، پریزیڈنٹ بن گئے، صدر بن گئے، کب تک بنیں گے؟ 60-70 سال اتنا، اس کے بعد گئی پوری کامیابی گئی۔ ڈاکٹر صاحب بڑے سے بڑے دنیا کے نامور ڈاکٹر ہے، موت آئی، ڈاکٹر صاحب گئے، ڈگریاں گئے، ان کے آپریشن گئے، انجینئر ہے، بہت بلڈنگ بنایا ہوں گا، دنیا کے بڑے بڑے بلڈنگ وہی بنایا ہوں گا، لیکن موت آ گئی تو کہاں ہے؟ اس کو کامیابی بولتے ہیں۔ ختم، ڈگریاں چلے گئے، انجینئر کے گئے، سائنٹسٹ کے گئے، ڈاکٹر کے گئے، سب کے گئے، پھر آخر جیت رہا کون؟ کامیابی کس کے حصے میں آ رہی؟ ذالک هو الفوز العظیم، یہ جان و مال بیچ کے جنت کا اگریمنٹ کر لینا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اسی طرح دیکھیے آپ، اب ہم جو ہے یہ امید کہ ہم اس راستے سے جانا نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے سورہ بقرہ ہے، اب حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم کیا سمجھ رہے ہیں جنت میں ایسی داخل کر دیے جائیں گے؟ اب یہی سمجھ رہے ہیں نا ہم لوگ، نام کا مسلمان لہذا میں مسلمان، لہذا جنت میری نہیں۔ ام حسبتم، کیا تم یہ سمجھ رہے ہیں ان تدخلوا الجنہ کے جنت میں داخل کر دی جائیں گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، جب کہ تمہارے اوپر وہ امتحانات گزرے نہیں، وہ امتحان نہیں ہم تمہارا، اور امتحان سے پہلے بول رہے ہیں میں جنتی ہوں۔ ایک آدمی ریس میں بھاگنے سے پہلے بول رہا میں پھنستا گیا، آپ مانتے ہو؟ وہی بتا رہے ہیں وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے جو قوموں کے ہم سخت امتحان لیے تھے وہ تو تمہارے لیے ہی نہیں۔ وہ امتحان کیا تھے؟ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، ہلا دیے گئے ایمان سے، ایمان کی کسوٹی پر پرکھ کر، پریشانیاں آئیں، مشکلات آئے اور زخمی ہوئے، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ رسول اس وقت کا، ایمان والے جو پیغمبر کے ساتھ تھے، یہ پکار اٹھے اللہ تیری مدد کب آئیں گی؟ کتنا امتحان دینا ہم آخرت کے لیے، جنت کے لیے۔ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جنت ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ عنکبوت کی پہلی آیت ہے، دیکھیے آپ، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا تم یہ سمجھ رہے ہیں
کہ جنت میں تم ایسے ہی یہ بولنے پر مسلمان ہوئے، این یقولوا آمنا، میں ایمان لایا، یہ کہنے پر ہم تم کو احسب الناس، یہ گمان کر رہے ہیں چھوڑ دیے جائیں گے، امتحان نہیں لیا جائے گا، این یترکوا یقولوا آمنا وہم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تم سے پہلے کے لوگوں کے بھی ہم امتحان لیے تھے، فَلَا يَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا، ہم یہ دیکھنا چاہ رہے پیدا کرنے کے بعد تم ایمان میں سچے ہیں یا نہیں، وَلَا يَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ، ہم جان کے رہیں گے کہ جھوٹا کون ہے، اس میں جھوٹا کون ہے، میں مسلمان ہوں بول رہا ہوں، اگر کسی حکم پہ عمل نہیں کر رہا وہ جھوٹا ہے، سچا کون ہے، جب ایمان پہ لایا تو پھر جم گیا ہے، وہ سچا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ پر ایمان لانے کے بعد پھر مضبوطی سے استقامت قائم رہ گیا، یہ پکا مسلمان ہے، یہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح فرماتے ہیں اس جنت کے لیے، قرآن میں کہیں ایک لفظ یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ جنت مسلمانوں کی ہے، مسلمانوں کے لیے جنت ہے جیسا ہمارا گمان ہے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ جنت جو ہے ہم ان لوگوں کو وارث بنائیں گے جو متقی بن کے آئیں گے، تقوی والا، ڈرنے والا ہے۔ اب اس سے بڑھ کے اور کون سی آیت ہونا ہمارے کو سمجھنے کے لیے، جب یہ بتا رہے ہیں کہ جنت متقیوں کے لیے ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے، کس کے لیے تیار ہے؟ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ ایمان والوں کو بول رہے ہیں جانو مال دو، تو پھر مسلمان کیا ہے؟ مسلمان تو خالی ایڈمیشن لیا ابھی کالج میں، ابھی کوئی کتاب نہیں کھلی اس کو مسلمان بولتے، ایمان والا بولے تو کالج کو جا رہا ہے، اور یہاں پر جو ہے متقی، اعدت للمتقین، متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ جنت کس کے لیے؟ متقین کے لیے، ورنہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، سورہ بقرہ میں ہے۔ لوگوں میں سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعض لوگ آپ سے آ کے بات کر رہے ہیں، ان کی باتیں ہم مسلمان ہیں، سچے مسلمان ہیں، آپ کو تعجب میں ڈال دیتے ہیں، مگر یاد رکھیے اللہ ان کے دلوں کے حال سے واقف ہے، یہ پکا جھوٹا ہے، یہ جھگڑالو ہے، بلکہ سچا کون ہے؟ وہ من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، لوگوں میں سے بعض ایسا ہے جو اپنی جان بھی اللہ کے لیے قربان کر دیتا ہے، یہ ہے جنتی۔ ایسے جنتی کے لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جب تک آپ نفسانی خواہشات آپ کے ختم نہیں ہوں گے جنتی نہیں بن سکتے ہیں۔ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اپنے خواہشات نفس پر قابو پا لیا وہ جنتی ہے۔ اسی طرح اب دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جب وفات دیتا ہے، جب مرتے ہیں، یہ جنتی لوگوں کی نشانی ہے، یہ ان کا خاتمہ کیسا ہوتا ہے۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین، وہ لوگ جو متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، جب ان کے فرشتے رخصت کرتے ہیں، تتوفاہم الملائکۃ الطیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، فرشتے آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بیٹھ کے کیا کہتے ہیں دیکھیے آپ، یقولون کہتے ہیں سلام علیکم، سلام کی ہو، ڈرا رہے نہیں، دھمکا رہے نہیں، خوف نہیں دلا رہے، بلکہ کیا بول رہے ہیں ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو۔ اللہ تعالیٰ جو وعدہ کیا تھا نا جان و مال کے بدلے میں، اور یہ بیچنے پر ان لوگوں کی رخصت کرتے وقت میں فرشتے آگے بول رہے ہیں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارے دوست ہیں، نحن اولیاءکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں، دنیا میں بھی تھے، آخرت میں بھی رہیں گے، آپ کو جو ہے نا آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے ایک چھوٹا سا سورہ ہے، اس میں پڑھتے دیکھیے ہم، یا ایتھا النفس المطمئنہ، فرشتے آگے کہتے ہیں اے اطمینان والی، مطمئن، ان کا دل جو ہے نیک عمل پر اطمینان، مطمئن تھے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن کے تعلیمات سے ان کے دل مطمئن تھے دنیا میں، یعنی چین پاتے تھے۔ ایسے لوگ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن دل انسان، کیا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل فرشتے کے بول رہے ہیں اپنے رب کی طرف چل، تو ان سے راضی دنیا میں تھا، اللہ سے راضی تھا، اللہ بھی تو سے راضی تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا پیشکش فرشتے دے رہے ہیں؟ کیا یہ فرشتے آ کے ایسی ہی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر اذن کے بغیر آگے یہ دیتے، یہ بشارت دے سکتے، خوشخبری دے سکتے؟ فادخلی فی عبادی، میرے ممتاز بندوں میں داخل ہو جا۔ نیک بندے، میرے بندے کا مطلب کیا ہوا؟ نیک بندے وہ ہے جو اللہ اس کے رسول کی تعلیمات میں، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور میرے جنت میں داخل ہو جا۔ یہ پیشگی جو ہے نا، اللہ تعالیٰ بشارت دے رہے ہیں، ابھی بھی وقت ہے حصول جنت کے لیے، ابھی بھی وقت ہے کہ ہماری زندگی کیسی گزر رہی، ہم کو کرنے کے کون سے کام ہیں۔ سب سے پہلے ہر وہ مسلمان مرنے سے پہلے اگر اس کی عمر آخر وقت کی بھی ہے، ترجمہ سن سکتا ہے کہیں پر قرآن لگا کے، کہیں پر جو ہے نا فون کے ذریعے سے یا ٹی وی میں لگا کے اگر سن سکتا ہے تو قرآن کم سے کم ترجمے سے سنے، اس کے عقائد کی اصلاح ہوگی، اس کو توبہ کی توفیق ملیں گی۔ اگر نہیں تو کم سے کم ابھی سے اگر جو ہے نا قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے نا ترجمے سے شروع کر دے تو انسان کو سمجھ میں آتا کہ میرے اعمال کون سے ہیں، جنت میں جانے والے ہیں یا جہنم میں ہیں۔ اور پھر ہر انسان کو اللہ تعالیٰ حکم بھی دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر انسان جو ہے نا یہ دیکھ لیا کرے روزانہ کہ میں آنے والی زندگی، کل کی زندگی کے لیے کیا بھیج رہا ہوں۔ آج میرا جو ہے نا کتنا نیک عمل تھا، کتنا برا عمل تھا۔ جیسا دکاندار جیسا سوچتا ہے آج کتنا غلہ ہوا، کتنا منافع آیا، کتنا جو ہے نقصان ہوا، اسی طرح یہ دیکھنا چاہیے کہ آج میں سے کتنے نیکیاں ہوئے، کتنا گناہ ہوئے۔ اگر انسان اس پہ نظر ڈالا ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آنے والی زندگی کے لیے وہ کیا بھیجا ہے، اس پہ غور و فکر کریں۔ جب ہم اپنا جائزہ لیں گے تو پھر یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہماری زندگی جہنم کے راستے کی طرف جا رہی ہے یا جنت کے راستے کی طرف جا رہی ہے۔ یہ ہے کاروبار، یہ طریقہ ہے، یہ راستہ ہے، یہ سبیل ہے جس کے طریقے پر چلنے سے، جس راستے پر عمل کرنے کی وجہ سے آپ کو جنت مل سکتی ہے۔ واسطے، وسیلے، ریکمنٹ، یہ ایک بہت بڑا شیطانی دھوکہ ہے۔ نام بھی کام نہیں آئیں گا، نہ آپ کا رتبہ کام آئے گا۔ بڑے بڑے پیغمبروں کے ازواج، بیویاں، اولاد، بھائی، ماں باپ قرآن میں ذکر ہے، وہ ان کا حال کیا ہوا وہ بھی بتا دیے ہے۔ لہذا جو ہے یہ گمان میں نہیں رہنا کہ ہمارے کو جو ہے نا جنت ایسے ہی مل جائیں گی، نہیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسب الذین یعملون السیئات، وہ لوگ جو برے عمل کرتے ہیں، ان یسبقونا، یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہمارے عذاب سے بچ جائیں گے، ہمارے قابو سے نکل جائیں گے۔ ساء ما یحکمون، تمہاری سوچ غلط ہے، تم ایسا تم ہمارے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ ہمارا قانون ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے دوزخ والے دونوں برابر نہیں ہیں، اور جنت والے ہی کامیاب ہونے والے ہیں، اور وہ جو برے راستے پہ چلتے ہیں وہ کسی حال کامیاب ہونے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھ کو، سب کو بولنے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے، اور قرآن کے آیات کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔